الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب اور پیارے برگزیدہ بندوں کے متعلق کئی آیتیں اور کئی فضائل سے متعلق بیانات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. اولیاء کرام، اللہ کے محبوب بندے اس دنیا میں زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے. ان کی مبارک زندگی سے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ ملتا ہے. وہ جیسی عبادت کرتے ہیں ان عبادتوں کا علم اگر ہمیں ہو جائے تو ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ پا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اس کے خاص اور محبوب بندوں کو ہر زمانے میں اس لیے پیدا فرمایا اور پیدا فرماتا رہا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تاکہ اللہ کے یہ محبوب بندے قوم و ملت کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے. ان کے نقش قدم کو دیکھ کر مسلمان اللہ تک پہنچنے کا راستہ طے کرے. معزز حاضرین، ویسے دنیا میں بے شمار اولیاء کرام ہیں اور خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اولیاء کرام تشریف لائے اور ان کے مزارات آج تک زمین پر آسمان میں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. اور اللہ والوں کی جماعت کا اور ان کی آمد کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ایسے ہی خدا کے برگزیدہ بندوں میں محبوب اولیاء کرام میں حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ کی ذات پاک اور آپ کی شخصیت. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایسے بھی حضرات ہیں جن کو حضرت بانی جامعہ نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ علم نہ ہو اور کچھ پتہ نہ ہو. ایسے ہی لوگوں کی معلومات کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی. جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور انہیں پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب بندے دنیا میں کیسے آئے اور کیا کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے. لوگوں کو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور مسلمانوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کیسی کوششیں کی. معزز حاضرین، بنیادی طور پر ایک بات ہمیں اچھی طرح معلوم رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی اولیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے اس
ذکر کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی حیات، ان کی زندگی اور ان کی سیرت، ان کی ہسٹری پڑھنے سے، سننے سے عام انسانوں کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسی عبادت کریں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی قربت پائیں. شریعت پر چلنے کا ایک نیا راستہ ملتا ہے اور ایک طریقہ ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے محبوب بندوں کی یاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. بے شک. اور خاص طور پر حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی ذات ایسی شخصیت اور خدا کے وہ ایسے ولی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے، علم پھیلانے کے لیے آج سے 100 سال پہلے جس خدا کے بندے کو رب نے اس کے حبیب نے چن لیا ہے وہ حضرت بانی جامعہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو کسی کام کے لیے چن لیتا ہے. جتنے اولیاء کرام آئے ہر ایک دین اسلام کی بہار ہے اور ہر ایک دین اسلام کے باغ کا ایک انوکھا پھول ہے. ہر ایک کی ایک رنگت ہے اور ہر ایک کی ایک خوشبو ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اہل سنت سے تعلق ہی نہیں رکھتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں ولی بڑے ہیں فلاں چھوٹے، کسی ولی کو چھوٹے بڑے کہنے کا حق اس کو ہے جو ان دو اولیاء سے بھی بڑا ہو. کیونکہ بڑا آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون بڑے ہیں کون چھوٹے. چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ بڑوں کے بارے میں کہیں یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے. اولیاء کرام سب نرالی شان رکھتے ہیں، مگر ہر ایک کی ایک الگ رنگت ہوتی ہے. ہر ایک کو ایک خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے ملک دکن کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. یہ دکن کا علاقہ، دکن کی سرزمین کتنی ہے، کہاں سے کہاں تک، اس کے متعلق اگر تحقیق کی جائے تو تقریباً 5 ہندوستان کے اسٹیٹ دکن میں شامل تھے. آندھرا ہے، کرناٹکا ہے، مہاراشٹرا ہے اور مدھیہ پردیش ہے، گجرات کا کچھ علاقہ ہے. یہ 5 اسٹیٹ دکن میں شامل تھے. مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ تقریباً اب جو ہندوستان کا نقشہ ہے آدھا ہندوستان دکن کی مملکت تھی. اتنی بڑی ریاست اور اتنی بڑی سلطنت کو مملکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برگزیدہ شخصیت کو چن لیا ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. وہ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک. معزز حاضرین، اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا یہ علاقہ، ہمارا یہ شہر یہ بھی دکن کے علاقے میں تھا اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہمارے پاس کیسے آیا، کہاں تک آیا. تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ ہر ایک بڑے چھوٹے شہر میں آصف جاہی سلطنت، جو عثمان علی خان صاحب کی سلطنت تھی، محبوب علی خان صاحب کی سلطنت تھی، آصف جاہی سلطنت کا ایک گورنر اور کوئی نواب ہر ایک علاقے میں مقرر ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی نواب گزرے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ جو نواب ہوتے تھے ان پر دین کی، اسلام کی رہنمائی کے لیے، اسلام کا پیام عام کرنے کے لیے مساجد، مدرسے، عیدگاہیں، نماز کے اوقات، چاند دیکھنے کے طریقے، یہ سارے جو امور دین کے ہوتے تھے یہ
شیخ الاسلام کے ذریعے ہی پہنچتے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا پردادا جو بھی یہاں گزرے، اگر انہوں نے روزے رکھے ہیں تو شیخ الاسلام کے چاند دکھانے پہ رکھے. سبحان اللہ. انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو شیخ الاسلام کے مساجد کی تعمیر کی وجہ سے پڑھی. کیا بات. انہوں نے عید کی نمازیں ادا کی ہیں تو شیخ الاسلام نے جن کو امام مقرر کیا ہے ان کی وجہ سے پڑھے. کیونکہ سارا یہ دکن کا علاقہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرہون ملت رہا ہے. سبحان اللہ. معزز حاضرین، وہ برگزیدہ شخصیت آخر ان کی زندگی کیا تھی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تذکرہ آج ہم یہاں منعقد کیے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے مہینہ یہ چاند کا جمادی الاولیٰ کا مہینہ، ربیع الثانی 11ویں شریف کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے جس کو ہم مدار کہتے ہیں، یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 29 تاریخ کو ہر سال حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے. 29 تاریخ کو حضرت شیخ الاسلام کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے. اولیاء اکرام جس دن رخصت ہو جاتے ہیں اور اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اس دن کو عرس کا دن کہا جاتا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے مل گئے، رب کی رحمت میں آ گئے، اس وجہ سے ان کے لیے خوشیوں کا دن ہے، اس لیے اس دن کا نام عرس رکھا گیا. سبحان اللہ. شیخ الاسلام کا عرس ہر سال کو منایا جاتا ہے، مگر اس سال خاصیت یہ ہے کہ یہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا 100 سالہ عرس ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کا 100واں عرس ہے، یعنی آپ کے وصال کو اب تک 100 سال گزر چکے ہیں. معزز حاضرین، اسی لیے پورے ہندوستان میں بلکہ ملک عرب، جدہ، امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں جامعہ نظامیہ کے فارغین رہتے ہیں، ہر جگہ شیخ الاسلام کی یاد منائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. ہر جگہ شیخ الاسلام کی یاد منائی جا رہی ہے. اب ہم بھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارا اسلام باقی ہے اور ہمارے دین کی رونق باقی ہے. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کی یاد منائیں. تو اس لیے یہ جلسہ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے. ویسے ہی ہمارے یمغنور کے علاقے کا یہ دوسرا جلسہ ہے اور نماز عشاء کے بعد قادریہ مسجد میں بھی ایک ہونے والا ہے، وہ تیسرا جلسہ ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کے عرس شریف سے پہلے 3 جلسے حضرت کی یاد میں ہم منعقد کر رہے ہیں. کہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے. اور پروگرام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عرس شریف کے بعد ایک عالی شان پیمانے پر بڑا جلسہ کیا جائے گا شیخ الاسلام کی یاد میں. اس میں آپ حضرات سب کو شریف اکیلے نہیں ہونا ہے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ آنا ہے. تاریخ کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا عرس شریف ہے اور جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے لیے ہم حضرت شیخ الاسلام کا ذکر منانے کی کوشش کر رہے ہیں. معزز حاضرین، میں مختصر حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کروں گا کہ حضرت شیخ الاسلام کی حیات، آپ کی ہسٹری، آپ کی زندگی کیا ہے. حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک ہے محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. انوار اللہ آپ کا نام ہے اور نام بھی کتنا پیارا ہے. آپ انوار کہتے ہیں نور کی جماعت. سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا، ایک لائٹ کی روشنی ہو تو اسے نور کہتے ہیں اور زیادہ لائٹوں کی ہو تو وہ انوار ہے. مطلب کئی نور ہوں تو اس کو انوار کہتے ہیں. شیخ الاسلام اللہ کے انوار ہے. اللہ کے انوار ہے. اللہ کا نور سورج میں بھی ہے، اللہ کا نور چاند میں بھی ہے، اللہ کا نور ستاروں میں بھی ہے. اور شیخ الاسلام خدا کا وہ نور ہے کہ چاند سورج وغیرہ سے زمین چمکتی ہے اور انسان کا جسم چمکتا ہے. شیخ الاسلام وہ انوار اللہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا دل، ہماری روح چمک رہی ہے، ہمارے دل میں روشنی ملی ہے. زندہ باد حضرت شیخ الاسلام زندہ باد. اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں،
ایسا نہیں ہے کہ ہم بنا کے پیش کر رہے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کیسا بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ بنانے کی کوئی بات ہی نہیں. نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا منتخب فرمایا. اور آپ غور کریں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. آج آپ کو مسجد کی قدر معلوم ہے، اذان کی قدر معلوم ہے، دین کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے. ورنہ ہر آدمی سے میں کہوں گا، میں خود مجھ سے بھی کہوں گا، میں اپنی ذات سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، چند سالوں پہلے آپ اپنی زندگی کو دیکھیے، میں اپنی زندگی کو دیکھوں گا، آپ کیا تھے، میں کیا تھا. آج ہمیں کچھ علم ملا ہے، کچھ سرکار کی محبت ملی ہے، اللہ کی پہچان ملی ہے، قرآن کا ادب ملا ہے، دین کی تعلیم ملی ہے، معلومات میں آپ کے اضافہ ہوا ہے، تو کس کے صدقے میں ہوا ہے؟ شیخ الاسلام، شیخ الاسلام کی ذات پاک ہے. تو آپ کے علم کی وجہ سے ہمارے دل، ہمارے روح چمک رہی ہے. اسی لیے آپ کو اللہ نے انوار اللہ بنا کر بھیجا، اور ایسا کہ صرف ہمارے اس علاقے کے لوگوں کا نہیں، پورے ہندوستان بلکہ بیرون ہند دوسرے دیگر کئی ایک کنٹریز میں حضرت شیخ الاسلام کا فیضان عام ہے. آج تک لوگ جامعہ نظامیہ کے علماء مختلف مقامات پر حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور روحانی فیضان عام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے نام مبارک کی خاصیت ہے. اور فاروقی ہیں آپ، فاروقی ہیں. فاروقی کا مطلب حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتروں میں 39ویں پشت 39. حضرت فاروق اعظم، ان کے شہزادے، ان کے شہزادے، ان کے شہزادے، ایسے 39ویں جو شہزادے پیدا ہوئے وہ حضرت شیخ الاسلام. تو 39ویں پشت میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم کا جلال، فاروق اعظم کی عدالت، فاروق اعظم کا عشق نبوی، فاروق اعظم کا دین، فاروق اعظم کی حمایت دین، فاروق اعظم کی رونق اسلام، فاروق اعظم کا مطلوب ہونا، فاروق اعظم کا مراد بننا، یہ سب صفات لے کر شیخ الاسلام دنیا میں تشریف لائے. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے آپ غور کریں. فاروقی جلال آپ کے اندر ایسا ہے، آپ اکثر احادیث شریفہ سنتے ہوں گے، جب بھی کوئی منافق، کوئی مشرک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر بے ادبی کرتا معاذ اللہ، سب سے پہلے آواز کوئی اٹھاتے اور سب سے پہلے کوئی تلوار نکالتے تو فاروق اعظم تلوار نکالتے عرض کرتے حضور اجازت دیجیے، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اس کی گردن مار دوں. یہ آپ کا بے ادب ہے، یہ زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ایسا ہے کہ وہ نیام سے تلوار نکالتے تھے اور شیخ الاسلام اپنا قلم نکالتے، وہ تلوار سے رد کرتے تھے، یہ قلم سے رد کرتے تھے. اور ان کی وجہ سے بھی، فاروق اعظم کی وجہ سے بھی اسلام پھیلا ہے، اور فاروق اعظم کے شہزادے شیخ الاسلام کی وجہ سے بھی اسلام پھیلا. حاضرین، جب بھی چاہے وہابی ہو، قادیانی ہو، غیر مقلد ہو جو اہل حدیث کہتے ہیں، خارجی ہو، رافضی ہو، شیعہ، جتنے فرقے آئے، جب بھی انہوں نے کوئی کتاب لکھی، کوئی گمراہی پھیلائی، سب سے پہلے قلم اٹھایا تو شیخ الاسلام نے، اور ان کی ایک ایک بات کا آپ نے اپنی کتابوں میں جواب دیا. اور جواب دینے کا انداز بھی دیکھیے. اگر میں آج کوئی کتاب لکھوں، ہو سکتا ہے اس کتاب کا کوئی جواب لکھے. اور اب تک کئی علماء گزرے، بڑے بڑے علماء گزرے، اور بڑے بڑے عالموں کی کتابوں کا جواب دیا گیا. شیخ الاسلام کو شخصیت ہے، جب یہ قلم اٹھاتے ہیں، جب یہ قلم اٹھاتے ہیں وہابیت کے خلاف، جب یہ قلم اٹھاتے ہیں رد قادیانیت پر، جب یہ قلم اٹھاتے ہیں رد رافضیت پر، جب یہ قلم اٹھاتے ہیں رد خارجیت پر، تو کسی مرد کے، کسی مائی کے لان میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ شیخ الاسلام کا جواب دے سکے. حضرت بانی جامعہ کی جتنی کتابیں لکھی گئی، ایسا پیارا انداز ہوتا جو پڑھ لیتا وہ گمراہی کا شکار آدمی بھی سوچنے پہ مجبور ہوتا کہ اب اس کا میں کیا جواب دے سکتا. وہ جواب نہیں دیتا. وہ اور لوگ ہیں جو
ہتھیاروں سے لوگوں کی گردن کاٹتے ہیں. شیخ الاسلام جب اپنے قلم کی نوک اٹھاتے ہیں تو لوگوں کے دل سے کفر و شرک اور منافقت کو کاٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ. آج کے سبحان قلم اللہ. کی سیاہی یہ دیکھنے کو سیاہی ہے مگر اس میں ایسی نورانیت ہے کہ اس نورانیت سے انسانوں کے دل جگمگا ہوتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ شیخ الاسلام کی ذات پاک بے ہے. شک. اور معزز حاضرین، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اردو زبان سیکھیے. بے شک. مشورہ دوں گا آپ اردو زبان سیکھیے. یا دوسرا مشورہ دوں گا، اردو نہیں سیکھتے تو کم از کم تیلگو کتابیں چھپوانے کے لیے ہماری مدد کیجیے. جی. ہمارے پروگرام میں شامل ہے. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں سب کو تیلگو بنا دیا جائے. کام کا آغاز تو ہو چکا ہے، ہمارے مولانا خیر اللہ علیہ صاحب کر چکے ہیں. شیخ الاسلام کی حیات سیرت ہسٹری پر ایک کتاب انشاءاللہ تعالیٰ چھپنے والی ہے، اس کا تیلگو میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. آغاز تو ہو چکا ہے. جتنی کتابیں ہیں سب کا ترجمہ جب آپ کو تیلگو میں آئے گی آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا آخر حضرت نے کیا لکھا ہے، اس کا کیسا جواب دیا، کیسی کیسی دلیلیں دی. مثال کے لیے ایک بات میں عرض کروں گا، آج کل توحید 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 کے نام پر لوگ تو مسجدوں کے نام بھی توحید رکھ رہے ہیں. ہاں. توحید توحید کے نام پر شرک پھیلایا جا رہا ہے. توحید کا نام لے کر شرک پھیلایا جا رہا ہے. اور جو خالص توحید پہ عمل کرنے والے ہیں ان کو مشرک کہا جا رہا ہے. اللہ. اور جب بھی توحید کا نام لیا جاتا ہے اللہ کی بڑائی تو ہوتی ہے مگر نبی کی گستاخی، اللہ. اولیاء کی بے ادبی، اہل بیت کی شان میں بے ادبی، صحابہ کرام کے ہمسری اور برابری کا دعویٰ، کیا اس کا نام توحید ہے؟ توحید کیا ہوتی ہے؟ شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا. سبحان اللہ. اور توحید کیا ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لیے آپ نے ایک کتاب ایسی لکھی جو پرانے زمانے کے اعتبار سے چھپی ہے 100 تقریباً 40 صفحات تک. اب اس کو اس زمانے کے اعتبار سے چھاپا جائے تو قریب 160-180 پیجز ہوتے ہیں. اور اس میں آپ نے 266 احادیث شریفہ سے توحید کو سمجھایا کہ توحید ہوتی کیا ہے. کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 266 266 احادیث شریفہ سے سمجھایا توحید کس کو کہتے ہیں. صرف توحید کو سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب آپ نے لکھی. ہائے ہائے. سبحان اللہ. حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا لکھتے ہیں. تو فاروقی فیضان حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ پر شیخ الاسلام پر جو جاری ہے اس کی ایک مثال اور اس کا ایک نمونہ آپ نے سماعت کیا. معزز حاضرین، یہ واقعہ اور حدیث پاک ہم سب کو معلوم ہے. کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. خود آئے، اسلام کو پڑھا، اسلام کو دیکھا، سرکار کے معجزات کو دیکھے اور اسلام قبول کیا. مگر ایک صحابی ایسے ہیں کہ وہ خود نہیں آئے، انہیں لایا گیا. ہائے. انہوں نے نہیں چاہا کہ اسلام قبول کرے سبحان اللہ. مگر ان کو اللہ اس کے رسول نے چاہا کہ یہ اسلام قبول کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ مرید ہیں. آپ کچھ چاہتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں مرید ہے. ہم کسی کے ہاتھ پہ، مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جو بیعت کرتے ہیں ان کو مرید کہتے ہیں. مرید کا مطلب ارادہ کرنے والا، مطلب ہم ارادہ کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلے گے، اس کو کہتے ہیں مرید. تو دین اسلام میں داخل ہونے والے سب مرید تھے. یہ جو دین اسلام اللہ اس کے رسول کو چاہے وہ مرید، اور جس کو اللہ اور اس کے حبیب چاہے وہ مراد بنتا. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. کو مراد کہتے ہیں. سبحان اللہ. سب مسلمان مرید ہیں، فاروق اعظم مراد ہے. سبحان اللہ. سب مسلمان چاہ کر اسلام لائے، فاروق اعظم وہ ہیں جن کے حق میں سرکار نے دعا فرمائی کہ مولا عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق دے. ہائے ہائے. سبحان اللہ. تو اللہ اور اس کے حبیب جن کو چاہتے ہیں وہ فاروق اعظم. ہاں. سبحان اللہ. سب طالب اسلام ہے،
फारूक आजम मतलूब इस्लाम, सुभान अल्लाह। सब इस्लाम को तलब कर रहे हैं। फारूक आजम वो हैं जिनको इस्लाम तलब कर रहा है कि आप हमारे पास आए। सुभान अल्लाह। ये शान है हजरत फारूक आजम की। अब आप देखिए शेखुल इस्लाम में ये जन्मगरी कैसी पाई हाय हाय सुभान उसके अल्लाह। फारूकी फैजान आपके क्या बात। सीरत में, आपकी शख्सियत में पाया जाता है। हजरत शेखुल इस्लाम कानी जामी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह। जुमला 4 हज की हाय आपने अपनी जिंदगी में एक तय कर लिया था। हमको भी कुछ तय कर लेना चाहिए। हजरत ने ये तय किया था हर 5 साल में एक हज करूंगा, सुभान अल्लाह। 5वें साल एक हज करूंगा। तो आपने 4 हज की। 4थे हज के बाद जब आप यहाँ तशरीफ लाए तो यहाँ के हालात में और यहाँ की इस्लाम में इतना मुनाफिक हो गए कि फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिला जाता। तो आखिरी मरतबा तीसरे हज के बाद आप सीधे मदीने शरीफ गए इस इरादे से कि आप सरकार के दर पे रहेंगे, वापस अपने वतन नहीं आएंगे। अपना घर बार जायदाद सब छोड़ दिए। आला ओहदा था, बादशाहाने वक्त की तालीम के लिए मुकर्रर किए गए। आप हमारे पास स्कूलों में मदरसों में पढ़ाने वाले होते हैं, मुअल्लिम किसको पढ़ाते हैं? कोई गरीब लाचार, बहुत ज्यादा मालदार। बादशाह के बेटे को कौन पढ़ाता है? बहुत कम लोग होते हैं। तो बादशाह है वक्त को पढ़ाने वाले शेखुल इस्लाम, सुभान अल्लाह। मुअल्लिम सलातीन दक्कन, इतना बड़ा ओहदा है, उसको भी छोड़ देते हैं। सरवर कायनात के दरबार में जाते हैं, हबीब पाक के दरबार में रहने के इरादे से गए, वापिस आने का इरादा नहीं था। तकरीबन 3 साल से ज्यादा अर्सा वहां गुजरा और वहां बहुत सारी मशक्कतें आई और आजमाइशें आई, सब में आप कामयाब बन गए। इसके बाद आपने देखा हुजूर अकरम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अनवारुल्लाह, आप अपने वतन मुल्के दक्कन जाओ, वहाँ की कौम, वहाँ के मुसलमानों को आपकी जरूरत है। सुभान अल्लाह। तो शेखुल इस्लाम बानी जामी निजामी रहमतुल्लाह अलैह पास आपकी सीरत में लिखा जाता है कि अपने पीरो मुर्शिद हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर ये बात अर्ज करते हैं तो शेख ने फरमाया सरकार का हुक्म है तामील करना जरूरी है। शेखुल इस्लाम अर्ज करते हैं हुजूर सरवरे कायनात के दरबार में मैं अपना वतन छोड़कर आपके दरबार में रहने के इरादे से आया हूँ, फिर उस इलाके में जाऊँ, इतनी ये जन्नत नशान छोड़कर कैसे जाऊँ, आपकी गुर्बत छोड़कर कैसे जाऊँ? तो सरवरे कायनात ने फरमाया कि अनवारुल्लाह जाओ, आप हमसे दूर नहीं है, हम आपके करीब हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दक्कन भेजकर ये खुशखबरी अता फरमाई। यहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती जियाउद्दीन नशबंदी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया ये फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चश्मे अक़दस में नजर इनायत में शेखुल इस्लाम ही नहीं मुल्के दक्कन भी मुक़द्दस है। दक्कन पर ही आपकी खास इनायत है। सिर्फ शेखुल इस्लाम को भेज रहे हैं तो किसी और वतन की तरफ नहीं, मुल्के दक्कन की तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अंदाजा किया जा सकता है कि दक्कन कितना जरखेज और कितना ईमानियत वाला मकाम है। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार ने ऐसे इलाके में हमको पैदा किया। सुभान अल्लाह। हाज़िरीन, हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी रहमतुल्लाह अलैह सरवरे कायनात के दरबार में हाजिरी के लिए और वही रहने के इरादे से गए थे। आप हबीब पाक के दरबार में सरकार की रहमतों के मुरीद बनकर गए थे, तालिब बनकर गए थे। सरकार ने अपने दीन का मुराद और मतलूब बनाकर जाओ, आप आए हैं हमारे पास, हम आपको अपने वतन भेजते हैं और ये भी जमानत देते हैं कि आप हमसे दूर नहीं हैं। सुभान अल्लाह। तो हम गौर करें हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी रहमतुल्लाह अलैह का काम क्या और किस शख्सियत, किस हस्ती का आज हम जिक्र कर रहे हैं। हाज़िरीन, वैसे हम कई लोगों का जिक्र करते हैं, किसका भी तज़किरा करते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर होता है उसके बारे में आधा एक घंटा बोल देते हैं, कोई अच्छा सियासी लीडर होता है उस पर भी तफसीर रोजाना होते रहते हैं। क्रिकेट प्लेयरों के बारे में बोलना तो हमारी आदत है, फिल्म एक्टरों के बारे में बोलना तो वो तो खाने के बराबर, खाए बगैर रहना मुमकिन हो सकता है,
مگر کبھی کسی فلم کے بارے میں گفتگو نہ ہو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری قوم کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اگر سوچیں کیا ملتا ہے ان چیزوں سے، دنیا دار کے ذکر سے، دنیا داروں کی بات سے کیا ملتا ہے؟ کیا دنیا بنتی ہے؟ دولت بنتی ہے؟ کرسی ملتی ہے؟ عہدہ ملتا ہے؟ آخرت بنتی ہے؟ ثواب ملتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ نحوست، لعنت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ نحوست اور لعنت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آپ غور کریں کہ ہم اللہ کے پیارے کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا جب ذکر کرتے ہوئے کسی بندوں کو دیکھتا تو پھر ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ کی خاص رحمت ہم پا رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے ہم نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا۔ جناب عالی، کاروبار تو رشتہ داروں کی بیماری پر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار تو خود بیمار ہو جائیں تب بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار تو کسی اور مصیبت پر بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یوں تو کاروبار کئی مرتبہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنی مرتبہ ہم نے کاروبار چھوڑا ہے؟ دین کی معلومات کے لیے کتنی مرتبہ ہم نے کاروبار چھوڑا ہے؟ ہم نے اپنی دکانوں کے سیٹر کسی اور کام کی وجہ سے تو ڈال دیتے ہیں، مگر دکان ہم نے کبھی نماز کے لیے بھی بند کیا ہے؟ دکان ہم نے کبھی کسی جلسے میں شرکت کے لیے بھی بند کیا ہے؟ آج ہماری قوم، مسلم قوم کی اگر یہ فکر بن جائے تو ہم کامیاب۔ بے شک۔ معذر حضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حضرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ دنیا میں آپ جس کا بھی ذکر کریں، دنیا داروں کا، آپ کیا کہہ رہے ہیں نہ وہ جانتا ہے نہ کوئی اور جانتے۔ مگر شیخ الاسلام کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور حقیقت ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے۔ اندھے عقیدت نہیں رکھتے، بے شک۔ صرف عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ شیخ الاسلام ہمارے اس کلام اور ہماری اس محفل کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامعہ نظامیہ زندہ باد۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ کہاں سے ہے مولانا؟ کوئی اور رہے گا تو بولے گا یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ دیکھتا، اللہ سنتا ہے دور کی باتوں کو، اور یہ بول رہا شیخ الاسلام سنتے ہیں، شیخ الاسلام دیکھتے ہیں۔ کیسا عقیدہ ہے لوگوں کا؟ اللہ کو دیکھنے والا ماننے والوں، اللہ کو سننے والا جاننے والوں، کیا تم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ دکھاتا بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ دیکھتا ہے، تم یہ تو مانتے ہو، مگر کبھی یہ بھی مانے ہو کہ اللہ دکھاتا بھی ہے؟ وہ سنتا ہے، اس پر تو تمہارا عقیدہ ہے، مگر کبھی یہ بھی تم نے مانا ہے کہ اللہ سناتا بھی ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ کیا اللہ اگر چاہے تو کس کو نہیں سنائے گا، اللہ سبحان اگر اللہ۔ چاہے تو کس کو نہیں دکھائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بہت خوب۔ معذر حضرین، حدیث پاک میں آتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث مبارک ہے غالباً ابو داؤد شریف کی، جب کوئی دو بندے صرف میری محبت، میری خاطر محبت رکھتے